بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت مرد اور عورت دونوں کے لیے آئی ہے، جس کی طرف سے اشارہ اس بات کا ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن الگ الگ جنسوں کے اوپر، الگ الگ فطرت کے اوپر سب کو رکھا۔ مرد کی فطرت اپنی الگ ہے اور عورت کی فطرت اپنی الگ ہے۔ مرد کا طور طریقہ اپنا الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اور عورت کا اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، پہننے کا طریقہ وہ بھی الگ ہے۔ اس لیے دونوں کو اپنی اپنی فطرت پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ مرد حضرات وہ عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، عورتوں جیسے نہ بنیں، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں جیسی نہ بنیں، نہ لباس میں، نہ گفتگو میں، نہ چال چلن میں، نہ زندگی گزارنے کے طریقوں میں۔ دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مذہب اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات انسان کے لیے، اور ایک ایک چیز کو بڑی باریکی سے اسلام میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے مردوں کے تمام زندگی گزارنے کے طریقے اور اس کے اصول اور اس کے ضابطے وہ بھی مکمل بیان کیے ہیں۔ عورتوں کے زندگی گزارنے کے طریقے، ان کے اصول اور ان کے ضابطوں کو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے دونوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، لیکن اصول کے مطابق، بغیر اصول کے نہیں۔ مرد کو بھی اصول میں ڈھالا اور عورت کو بھی اصول میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے حدیث میں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی حیت، عورتوں کی شکل و صورت، عورتوں کی طریقے سے رہنے کو پسند کرتے ہوں، اور ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی جو مردوں کی طرح دکھائی دیتی ہوں۔ آپ نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد اور عورت کے اوپر جو اپنی مشابہت کو ختم کر دے۔ کیونکہ مذہب اسلام مکمل ضابطۂ حیات بیان کرتا ہے، اس لیے مذہب اسلام نے معمولی چیزوں کو بھی
بیان کیا اور یہ کہا کہ اگر اس انداز کی غلط چیزیں اختیار کرو گے تو معاشرے میں فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا۔ اگر اس کی طرف سے لاپرواہی ہوئی اور اس انداز کی زندگی گزارنے کی کوشش کی کہ مرد اپنی من چاہی زندگی گزارے، من چاہی لباس پہنے، من چاہی اپنا جو چاہے وہ کرے، وہ خود مختار ہے، ایسے ہی اگر عورت چاہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، اگر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو پھر بگاڑ فساد کا بھی انتظار کرو۔ ایک زمانہ تھا جب عورتیں جو ہیں اور مرد جو ہیں وہ اپنی اپنی فطرت پر زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ بڑا اچھا لباس مردوں کا ہوا کرتا تھا، بڑے اچھے انداز کی ان کی حیا ہوتی تھی، شرم و حیا کے وہ پیکر ہوتے تھے۔ عورتیں بہت ہی اچھے انداز میں زندگی گزارتی تھی گھروں میں، اور با حیا ہو کر کے وہ زندگی گزارا کرتی تھی۔ کوئی اس طریقے کا کام یا لباس یا اس طریقے کا طرز یا گفتگو ان کی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں معمولی سا بھی شک سنا جائے۔ اور ہر مذہب میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر مذہب میں عورتوں کو پردوں کے لیے کہا گیا، وہ پردے سے رہا کرتی تھی۔ لیکن آج یہ فرق ختم ہو گیا ہے، آج یہ فرق ختم ہو گیا ہے۔ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مرد جو چاہیں وہ لباس پہن رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں وہ لباس پہن رہے ہیں۔ ہم اچھے لگنے چاہیے، آج کے زمانے کے حساب سے ہم اچھے آنے چاہیے، اور اس جذبات نے، مرد ہو یا عورت کو، اس جذبات نے دوسری جو کمپنیاں ہیں وہ جو کپڑے بنا رہی ہیں یا مارکیٹنگ کر رہی ہیں، انہوں نے بھی عجیب ڈیزائن کے فیشن نکالنے شروع کر دیے۔ جیسا مارکیٹ میں آ رہا ہے ویسا پہنا جا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کو جو مارکیٹ میں کپڑا بھیج رہے ہیں، ہمارے جذبات نے ان کے اوپر اثر ڈالے ہیں، تب مارکیٹ میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ جو چاہ رہا ہے وہ اختیار کر لے رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام مردوں کا بھی اتنا ہی خیال کرتا ہے اور عورتوں کا بھی اتنا ہی خیال کرتا ہے۔ آپ اس زمین کے اوپر خلیفہ بن کے آئے ہیں، اس زمین کے اوپر ہم صرف خالی زندگی گزار کر کے چلے جانا اس لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کی خلافت کا ذمہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چال، ہمارے طریقوں کو، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے پیران کو بڑی گہرائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اور صحابیات کی تربیت کی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آج ان چیزوں کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے، آج عیب سے اسے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ زمانے نے دماغوں کے اندر ایسے اثرات پیدا کر دیے ہیں کہ یہ عیبوں سے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ جو جو عام حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کروں گا ابھی، تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حیا دار بنایا گیا ہے، بے حیا نہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا گر گئی تو ایمان گر گیا، حیا ختم ہو جائے تو ایمان چلا جائے، اور جب ایمان چلا جائے تو آدمی کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ مسجد کے لیے بھائی تعاون فرمائیں، وہ خالی ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنی نسلوں میں دیکھ لیں، معاشرے میں دیکھ لیں، کس انداز کی بے حیائی عجیب انداز میں نظروں کے سامنے ہے، عجیب انداز کی۔
جو بے حیائی والے کام ہیں، جو بے حیائی والے لباس ہیں وہ پہنے جا رہے ہیں، اور آدمی بڑے شوق سے پہن رہا ہے، بڑے شوق سے پہن رہا ہے، اور مارکیٹوں میں وہ بڑے شوق سے بک رہے ہیں۔ اگر پہلے کپڑا پھٹ جایا کرتا تھا تو پیوند کاری کر کے اسے پہن لیا کرتے تھے، آج کپڑا پھٹ گیا تو وہی فیشن نکل گیا، وہی فیشن نکل کر کے سامنے آ گیا، جبکہ یہ ساری چیزیں بے حیائی کو لے کر کے آتی ہیں، حیا کو نہیں۔ چست لباسوں کا ایسا عام رواج ہو چکا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسے چست لباس پہنے جا رہے ہیں جو بدن کو بالکل چپک رہے ہیں، جن میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی جسم کے اعتبار سے کتنا موٹا ہے۔ وہ اگر کپڑے نہ پہنے تب بھی اور کپڑے پہنے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ایسے لباس پہننے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ ایسی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے جو چست لباس پہنتی ہیں۔ ایسے مرد جو چست لباس پہنتے ہیں، بدن سے چپکانے والا ہوتا ہے، انہیں جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اسلام نے متعین نہیں کیا کہ آپ اس انداز کا لباس پہنیں گے، یہ لباس پہنیں گے، یہی لباس جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اسلام نے کہا آپ لباس کوئی بھی پہنو، آپ مختلف زمینوں کے الگ الگ حصوں میں رہتے ہیں، چال چلن اور طور طریقے سب کے الگ ہیں، سب الگ الگ پہنتے ہیں، پہنیے، لیکن اس لباس میں آپ کے ادب، احترام اور حیا ہونی چاہیے۔ ڈھیلا لباس ہونا چاہیے آپ کا، اس میں لگنا چاہیے کہ آپ حیادار ہیں، آپ بے حیا نہیں ہیں۔ آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، جہاں جس انداز کا لباس پہنا جا رہا ہے اس لباس کو پہننے سے ممانعت نہیں، لیکن اس لباس کو پہلے یہ دیکھے کہ یہ حیادار ہے یا نہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اگر حیادار ہے تو پہنیے، اگر بے حیائی ہے اس لباس کے اندر، جو لباس ہمارے انگوں کو دکھا رہا ہے، ہمارے بدن کے جزیات کو دکھا رہا ہے، وہ لباس لباس نہیں ہے۔ اپنے بچوں میں بیٹھ کر کے بھی ہم اس لباس کو پہنتے ہیں، بچے بھی ہمارے سامنے اس لباس کو پہنتے ہیں، کہیں شرم نہیں، کہیں حیا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصول و ضابط یہ ہے کہ مرد اپنی حیت کے اوپر رہے، مرد مرد ہے، وہ عورت کا شکل اختیار نہ کرے، عورت عورت ہے، وہ مرد کی شکل اختیار نہ کرے۔ ایک دوسرے کی جنس کی پہچان یہی ہے کہ وہ الگ انداز میں رہیں، فرق پیدا کریں، خلط ملط نہ کریں۔ مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے انداز کے لباس نہ پہنیں، عورتوں کے انداز کے رنگین عجیب عجیب قسم کے لباس جو عورتیں پہنتی ہیں، جو عورتوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وہ مرد نہ پہنیں۔ مرد کو اس انداز کا لباس پہننا چاہیے جس سے وہ لگے کہ ہاں یہ مرد ہے۔ بلکہ سرخ رنگ کو تو ہمارے اکابرین نے بھی منع کیا ہے کہ سرخ رنگ سے بچا جائے، زعفرانی اور سرخ رنگ سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سونا نہ پہنے، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ مرد سونے کی چین بھی پہن رہے ہیں، مردوں کو شادیوں میں، منگنیوں میں باقاعدہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو دی بھی جا رہی ہیں۔ کیا وہ برابر کے شریک نہیں ہے اس حرام کام میں؟ مردوں کو قطعاً سونا پہننا حرام قرار دیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتیں پہنیں،
انہیں بناؤ سنگار کا اپنے شوہر کے لیے حکم دیا گیا ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ پہنے، مردوں کے لیے نہیں۔ ایسے ہی مردوں کو مہندی لگانے سے منع کیا گیا ہے، یہ زیب و زینت کی چیز ہے، زیب و زینت عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں۔ اور عورتوں کی طرح آج بھی نئے لڑکے عجیب انداز کی مہندی لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ، کوئی منع نہیں کرتا کہ مہندی عورتوں کا شیوا ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ مردوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس انداز کے بال رکھتے ہیں، پیچھے چوٹیاں باندھ لیتے ہیں جیسے عورتیں۔ اگر وہ آگے چلے جا رہے ہیں اور پیچھے سے نظر پڑے تو لگے گا کہ کوئی عورت جا رہی ہے، حرام ہے، لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والوں کے اوپر لعنت، لعنت ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مردوں کو آپ دیکھتے ہیں کان بندوا رہے ہیں، ناک بندوا رہے ہیں، جسم کے عجیب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چھید کرایا جا رہا ہے، ٹیٹو بنوائے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کے اوپر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، ہم نے انہیں چھپا دیا ہے، اور معاشرے میں وہ عیب نہیں سمجھی جا رہی ہے، وہ چیزیں عیب نہیں سمجھی جا رہی ہیں۔ مردوں کا کان بندوانا، مردوں کا ناک بندوانا، مردوں کا جسم کے کسی بھی حصے میں بالی کا پہننا، ان کا ٹیٹو بنوانا، یہ جائز نہیں ہے۔ لعنت فرمائی گئی ہے ایسے مردوں کے اوپر، لعنت فرمائی گئی ہے۔ اور یہ عام رواج ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ قضا کرائیں۔ قضا کہتے ہیں کہ اپنے سر کے بالوں کو عجیب انداز میں بنوائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ فیشن نکل کر کے بالوں کے آ رہے ہیں جنہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مرد ایسے بال بھی رکھیں گے، ایسے بال بھی رکھے جائیں گے، وہ فیشن نکل کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب اونٹ کی کوہان کی طرح بال رکھے جائیں گے۔ سب حضرات ڈریں، خوف کریں اللہ کے نبی کی ان الفاظوں کا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان طبقہ اس انداز میں ملوث ہوتا جا رہا ہے کہ ہر طبقے کو اگر دیکھے تو وہی اسی انداز کو اختیار کر رہا ہے، اسی انداز کو اختیار کر رہا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہم ساری چیزیں نیک کر رہے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر پردہ ڈال کے انہیں بھی حلال کر لیا ہے، انہیں بھی حلال کیا جا رہا ہے۔ بچا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے۔ غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے ممانعت ہمیں روکا گیا ہے۔ من تشبہ قوما فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ تم دنیا میں انہیں پسند کیا کرتے تھے، کرو انہی کے ساتھ اٹھو۔ شکل و صورت عورتوں کا مردوں جیسی یا مردوں کا عورتوں جیسی بنانا یہ بھی جائز نہیں، اس میں داڑھی بھی ہے۔ مردوں کو الگ فطرت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھی، داڑھی کا ایک انداز دیا ہے مرد کو۔ اگر مرد اپنی داڑھی چھلوا کر کے اور شیشے کے سامنے آ کر کے یہ کہے واہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے اسے توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے اسے اللہ سے، اتنا سنگین گناہ ہے یہ۔ تصویر والے کپڑے پہننا قطعاً جائز نہیں، وہ مرد ہو یا عورت یا ہمارے چھوٹے بچے ہوں۔
آج کل مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے تصویر والے کپڑے خوب فراوانی کے ساتھ ملتے ہیں، بغیر تصویر کے کپڑے کم ملتے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی وہ چاہے 1 دن کا ہو یا 1 سال کا ہو یا 4 سال کا ہو، جائز نہیں کہ بچوں کو بھی لباس اس انداز کا پہنایا جائے جس کے اوپر تصویر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد، جو عورت، جو بچے تصویر والے کپڑے پہنیں گے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو ان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں دور کر دیتے ہیں ان سے۔ یا جس گھر میں تصویر لگ رہی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آدھی آستین کے کپڑے پہننا عورت کے لیے تو قطعاً جائز ہی نہیں، اور مرد کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ نمازوں میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا کہ آدھی آستین سے آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، تو وہ کھلی آستین پہنا کرتی تھی، آدھی نہیں پہنا کرتی تھی، کھلی آستین ایسے۔ انہوں نے اپنی آستین میں بٹن لگا لیے تھے اور اس میں ایک ڈوری ڈال کر کے اپنی انگلیوں میں ڈال لیا کرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مصداق بن جاؤں جس میں آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ اتنا ڈرا کرتے تھے، اتنا خوف تھا، اتنا خوف، اتنا ڈر پہننے میں اور اوڑھنے میں۔ مرد کو ایسا لباس پہننا جو اس کا جتنا حصہ چھپانا فرض ہے، لباس پہننا ایسا اس انداز کا وہ فرض ہے کہ وہ اس انداز کا لباس پہنے۔ اتنے چھوٹے لباس پہنے جا رہے ہیں، آپ نمازوں میں دیکھنا بھائی، ناف سے لے کر کے اور گھٹنوں سمیت اتنا مرد کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ اگر یہ نماز میں کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اور آپ ٹی شرٹ آپ دیکھیں گے، ٹی شرٹ اتنی چھوٹی پہنی جاتی ہے کہ ہپ کا وہ حصہ، پیچھے سرین کا وہ حصہ جو فرض میں داخل ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہے، تو نماز کہاں سے ہوگی پھر؟ زبردستی نماز میں بھی کپڑے کو کھینچا جا رہا ہے۔ بھائی کیوں پہنتے ہو اتنا چھوٹا کپڑا؟ اسی رقم میں اتنا حصہ مل جائے گا جو آپ کے مکمل بدن کو چھپا دے۔ عورت کا پورا بدن سر سے لے کر کے اور پیر تک یہ فرض ہے۔ اگر نماز میں ہاتھوں کے اور چہرے کے علاوہ کوئی حصہ کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اب عورتیں جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر پہن رہی ہیں کپڑے، چست لباس پہنا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں تو کم از کم روکنا ہے کہ بھائی جو ہماری عبادتوں میں بھی خلل ڈال رہی ہوں چیزیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے بھی خیر کا لباس پہنو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر، قرآن نے کہا خیر کا لباس پہنو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ نازل کیا ہے، وہ تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے خیر کا لباس اتارا ہے۔ سوات کہتے ہیں وہ چیز جسے آدمی یا مرد یا عورت کہتے ہوئے بھی شرمائے، اس شرماہٹ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ نے لباس کو اتارا، اور وہ خیر اور تقوی کا لباس آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ بے پردہ ہو جانا، بے پردہ ہو جانا، بے پردگی کسی بھی انداز میں جائز نہیں، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ عورتیں حجاب کا مکمل طور پر پابندی کریں، حجاب کی انہیں حکم دیا گیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے۔ مردوں کو کہا گیا ہے کہ جتنا حصہ تمہارا فرض ہے اتنا کسی کے سامنے آپ قطن نہیں کھولو گے، نہ اپنی اولاد کے سامنے نہ کسی اور کے سامنے۔ اور آج ایک چڈی پہن کر کے آدمی کہیں بھی نہا لیتا ہے، یہ جائز نہیں۔ پردے کی جگہ پر نہایا جائے جہاں پردہ ہو، کسی کی نگاہ آپ کے اوپر نہ پڑے، کسی کی نگاہ آپ کے اوپر نہ پڑے۔ لباس کا مقصد بدن کو چھپانا،
لباس کا مقصد آدمی خوبصورت لگے، لباس اچھا پہنیے، کوئی ممانعت نہیں، اس انداز کا لباس پہنیے جو آپ کو تقوی کی طرف لے کر کے چلے، اچھائی کی طرف لے کر کے چلے، دوسرا آدمی کہے بہت اچھا لباس پہنا ہوا ہے، وہ لباس ہوتا ہے۔ باقی اور بھی چیزیں ہیں جو فیشن کے نام پر آج چل رہی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو عبادتوں میں بھی ہماری نقصان پیدا کر رہی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔